پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک کہ جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن پاک ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نذیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل
ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا ہے وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا ہے وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا ہے وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قرآن قدر انعام سے نوازا جائے گا تو وہ پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی کا معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہیلا عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہیلا عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوان کا احساس ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرآن ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت ایسی لیسی ہو گئی، اس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ شاباش، بہت اچھے۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مقام زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے فرشتہ بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس افسوس اس قرآن پاک کے دامن مقدس کو ہم نے ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری، وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فرائض انجام دیا تھا آج غلامان زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی آج ماتم کرا ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو یہ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، جانتار صحابہ کرام کی کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا کہ جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 300 تہران مکہ کی عظمت پلٹ دی۔ آج ہم میں کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں پھر بھی ہم پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے
مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حمان بن ولی سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرا ہے، مسلمانوں کی فوج صرف 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت جوش میں آئی، فرمایا کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا، چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے اور اس کی تعداد 60,000 ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت جوش میں آئی، فرمایا کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم ہی کافی ہے۔ سب نے ایک ذبح ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ شاباش۔ سب نے ایک ذبح ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کا مجاہد اعظم صف بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حمان بن ولی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم تو احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور دو بڑے کھجور اور چند اشرفیہ بھی دیتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں تو آواز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو آواز کے پردے میں چھپاتا ہے، کیا تجھ میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے؟ حمان بن ولی اسلامی مجاہد کی للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جام باز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا پورا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ شاباش۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت و قوت پیدا کی؟ دوستو یہ قرآن پاک تھا کہ جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کثر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کے طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اس سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر آخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔